داخل ہوئے اور فرمایا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہ بعد اس کے کہ میں خود اس چادر کی طرف متوجہ ہوئی اور عرض کیا میں نے سلام ہوا پر بابا جان اے رسول خدا کہ آپ اجازت دیتے ہیں مجھے کہ میں بھی اس چادر میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ رسول خدا نے فرمایا ہاں اے میری بیٹی، اے میری پارہ جگر، میں تم کو چادر میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں حضرت کے پاس زیر چادر داخل ہوئی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم سب اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو میرے والد محترم رسول خدا نے چادر کے دونوں سینے تھامے اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کر کے گویا بار الہا یہی ہے میرے فقر، اہل بیت میرے مخصوصین، میرے حامی و مددگار، وہ جن کا گوشت میرا گوشت، وہ جن کا خون میرا خون، جنہوں نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھ کو اذیت دی، جنہوں نے انہیں غمگین کیا انہوں نے مجھے غمگین کیا، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا۔ اگر یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سب سے ہوں، بس خداوند عالم تو ان پر مجھ پر درود برکتیں اور رحمت نازل فرما اور مجھ کو اپنے دامن کرم میں جگہ دے دے، تو ہم سے راضی رہ اور ان سے ہر رجس و آلودگی کو دور رکھ اور ان کو پاک رکھ اتنا کہ جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ پس خدائے عز و جل نے فرمایا اے میرے ملائکہ اور رہنے والے آسمانوں کے، قسم ہے مجھے عزت و جلالت کی نہیں پیدا کیا میں نے آسمانوں کو جو بنایا گیا ہے اور نہ زمین کو جو بچھائی گئی ہے، نہ مہتاب نورانی کو اور نہ آفتاب روشن کو اور نہ اس فلک کو جو دورہ کرتا ہے اور نہ دریائے جاری کو اور نہ اس کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے، مگر محبت میں ان پانچوں بزرگواروں کی جو زیر چادر ہیں۔ پس عرض کیا جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ پروردگار عالم وہ کون بزرگوار ہیں جو چادر کے نیچے ہیں؟ خدائے صاحب عزت و جلالت نے فرمایا وہ اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں، وہ فاطمہ زہرا ہیں اور ان کے پدر بزرگوار ہیں اور ان کے شوہر نامدار ہیں اور دونوں فرزند ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار عالم مجھے اجازت دے کہ میں زمین پر جا کر ان حضرات کے ساتھ چھٹا شخص زیر چادر ہو جاؤں۔ حضرت جناب رسول خدا نے فرمایا تم کو اجازت دی۔ پس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا سلام آپ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالتحقیق کہ خدائے علی والا آپ کو سلام فرماتا ہے اور خاص فرماتا ہے آپ کو تحیت الاکرام کے ساتھ، اور آپ سے فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی ہرگز پیدا نہ کرتا آسمانوں کو جو بنایا گیا ہے، نہ زمین کو جو بچھائی گئی ہے، نہ مہتاب نورانی کو اور نہ آفتاب روشن کو اور نہ فلک کو جو دورہ کرتا ہے، نہ دریائے جاری کو، نہ اس کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے، مگر آپ حضرات کے سبب سے آپ کی محبت کے باعث مجھ کو اجازت دی ہے خدا نے کہ میں آپ کے ساتھ زیر چادر داخل ہو جاؤں۔ پس کہ آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں اے رسول خدا؟ رسول خدا نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے اللہ کی وحی کی امین، میں تم کو اجازت دیتا ہوں چادر کے نیچے آنے کی۔ پس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چادر کے نیچے داخل ہوئے اور عرض کیا ان بزرگوں سے کہ خدائے عز و جل نے وحی فرمائی ہے اور آپ حضرات کی طرف وہ فرماتا ہے سوائے اس کے کہ نہیں خدا چاہتا کہ دور رکھے آپ حضرات اہل بیت علیہ السلام سے نجاست کو آپ کو اور آپ کے پاک رکھنے کا حق ہے۔ پس عرض کی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
اے رسول خدا فرمائیے مجھ سے اس امر کو جو ہم سب کے بیٹھنے سے اس چادر میں خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت حاصل ہے۔ بس فرمایا رسول اللہ نے قسم اس خدا کی جس نے مبعوث کیا مجھے برحق نبی بنا کر نیز برگزیدہ فرمایا، مجھ کو رسالت کے ساتھ اور نجات دہندہ قرار دیا۔ جہاں ذکر کی جائے گی حدیث ہماری کسی محفل میں اور محفلوں سے اہل زمین کی دارہ، حالانکہ اس محفل میں ایک جماعت جمع ہو ہمارے شیعوں ہمارے دوستوں کی، ان پر نازل ہوگی رحمت خدا کی اور ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اور ان کے لیے طلب مغفرت کریں گے یہاں تک جو سب متفرق ہو جائیں گے۔ سن کر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا پھر تو کامیاب و کامران ہوئے ہم اور ہمارے شیعہ برب کعبہ۔ پس فرمایا رسول خدا نے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھ کو بحق کے نبی مبعوث کیا اور مجھ کو رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا، جب بیان کی جائے گی حدیث کسی محفل میں اہل زمین کی محفلوں سے جہاں کے جمع ہوں ہمارے شیعہ ہمارے دوست، پس ان میں جو رنجیدہ اور ملول ہوگا خداوند عالم ضرور اس کے رنج و علم کو دور کرے گا، اور جو کوئی طلب کرنے والا ہوگا حاجت کا ہوگا خدائے عز و جل اس کی حاجت کو ضرور پوری کرے گا۔ یہ سن کر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا قسم خدا ہم اہل بیت فائز اور سعید ہوئے اور اسی طرح ہمارے شیعہ فائز اور سعید ہوئے دنیا اور آخرت میں کعبہ کے پروردگار کے کرم کے ساتھ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے بلند ترین صلوات صلی اللہ۔ اپنے اپنے مرحوم کے بلندی درجات کے لیے صلوات صلی اللہ۔ مجلس عزا کی قبولیت کے لیے مجلس عزا کی روحانیت کے لیے صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ارواح معصومین کی آمد پہ استقبال کے لیے آنکھیں بند احتراماً درود و سلام صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ابھی چند لمحوں کے بعد ذاکر عالیہ محمد زمان صاحب مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد مورا حسین کے بہترین قصیدہ نگار سید الذاکرین سید علی عباس نقوی صاحب، اور ان کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز نماز مغربین کے فوراً بعد مفسر قرآن علامہ حافظ تصدق حسین صاحب جو کہ تشریف لا چکے، وہ اپنے مخصوص انداز میں مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد ملک شفقت رضا شفقت صاحب وہ زینت منبر ہوں گے۔ ایک بار اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بانیان کی توفیقات میں مزید اضافے کے لیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی کے لیے، جو تنگ دست ہیں ان کو بہترین رزق کے لیے، جو مومنین بے گھر ہیں وہ اپنے گھر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے دلوں میں جتنی بھی مودت رکھتے ہیں درود پاک کا سہارا لیں صلی اللہ علیہ محمد۔ بنت زہرا کے خاندان کے 4 باب الحوائج
سکینہ اس کو کہتے ہیں جسے زندان کھا جائے، سکینہ اس کو کہتے ہیں۔ اور عمر جس کی ہو 4 سال، عمر جس کی ہو 4 سال اور کمر جھکی ہو اور اس سے نہ چلا جائے، سکینہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اس سے نہ چلا جائے، سکینہ اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ جس کا راستہ تکتی ہو ماں لیکن اچانک ہی، وہ جس کا راستہ تکتی ہو ماں لیکن اچانک ہی، جنازہ جس کا آ جائے، سکینہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اچانک ہی جنازہ جس کا آ جائے، سکینہ اس کو کہتے ہیں۔ اور رہائی کی خبر سن کر سکینہ کو سب یاد آئے، جب سجاد کو رلا جائے، سکینہ اس کو کہتے ہیں۔ جو سجاد کو رلا جائے، سکینہ اس کو کہتے ہیں۔ ایک تو اعلان مجلس سماعت فرمائے، پھر مجلس عزا کے سلسلے کو انشاءاللہ عزیز آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ آج کی جو مجلس عزا ہے، یہ مومنین کی جو پریشانی ہے کہ جی بہت لیٹ کر دیتے ہیں مجلس عزا، اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ بعد از نماز مغربین علامہ حافظ تصدق حسین صاحب اور ان کے فوراً بعد ملک شفقت رضا شفقت صاحب خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ 8 بجے تک ہمارا یہ پروگرام ہے کہ مجلس عزا کو اختتامی مرحلے میں داخل کریں گے۔ 26 اکتوبر اسی امام بارگاہ میں مجلس عزا بسلسلہ شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سید ناظم علی شاہ صاحب، سید کاشف عباس صاحب، سید شہزاد علی شاہ صاحب کے زیر اہتمام یہ مجلس غم انشاءاللہ شام 5 بجے برپا ہوگی۔ اور سب سے پہلے 7 سے 8 بجے خطیب آل عمران علامہ اسد رضا بخاری صاحب، اور 8 بجے علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑہ صاحب، اور 9 سے 10 بجے سید الذاکرین سید عمران حیدر کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد ہوگا۔ تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا کی جاتی ہے۔ 3 نومبر کو ڈیرہ ڈوگرہ نزد تاج پورہ مانگا ہتھاڑ میں عمران حسین ڈوگر ناد علی ڈوگر کے زیر تمام سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت حضرت غازی عباس علیہ السلام۔ اس مجلس عزا سے علامہ سید حسنین الموسوی صاحب، قاری قرآن حافظ شکیل عباس ربانی صاحب، ذاکر علیہ با سبتین عباس جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بعد از مجلس عزا شبیہ علم حضرت غازی عباس علیہ السلام برآمد ہوگا۔ اب بلا تاخیر میں انتہائی ادب و احترام سے درخواست گزار ہوں ذاکر علیہ با محمد زمان صاحب سے کہ وہ پر تشریف لائیں، مجلس عزا سے خطاب فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد سید الذاکرین سید علی عباس ندوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں زینت منبر ہوں گے۔